إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم بھائیوں، الحمدللہ ہمارا آج کا ایک روزہ مکمل ہوا اور 2 تراویح ہم نے سنی۔ مختصر طور پر قرآن پاک کے 30 پاروں کا خلاصہ انشاءاللہ اس ماہ میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ضروری ہے کہ ان باتوں کو سنیں، اللہ کے پیغام کو سنیں اور اپنی عملی زندگی میں اس کو لانے کی کوشش کریں، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں۔ اور یہ عقیدہ دے کر کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بہت بڑا ذمہ دار بنا دیا ہے، کیونکہ ہمارے اعمال کے ذمہ دار ہم خود ہیں، کوئی اور ہمارا ذمہ دار نہیں ہے۔ پارہ 1 الف لام میم ہے۔ اس پارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ رب العالمین نے بتائی ہیں۔ چند آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ ہم معلوم کریں گے۔ پارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ ہدایت کو جب اللہ نے بھیجا، ہدایت کو بھیجنے کے بعد وہ ہدایت کو لینے کے سلسلے میں لوگوں کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک تو مومن ہے، صحیح طور پر ہدایت کو لینے والا، اور ایک منافق ہے، ہدایت پوری اس کے اندر بیٹھتی نہیں ہے، اور ایک کافر ہے جو بالکل سرے سے انکار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلایا کہ صحیح ہدایت پر اگر مومن عمل کرنا چاہتے ہو تو کچھ صفات اللہ نے بتلائے۔ صحیح ہدایت پر عمل کرنے والوں کے کچھ نشانیاں، کچھ عادتیں اللہ نے بتلائی۔ وہ عادتیں اگر ہم میں ہے تو وہ صحیح ہدایت پر ہمارا عمل ہے، اور یہ صحیح ہدایت پر عمل کی وجہ سے ہی دنیا کے اندر، قبر میں اور آخرت میں کامیابی ملتی ہے۔ تو صحیح ہدایت پر عمل کرنے والے کون کیسے ہیں؟ تو چند عادتیں اللہ نے بتلائی۔ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ان کا ایمان ہوتا ہے، یعنی اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان ہے۔ جنت اور جہنم کو دیکھا نہیں لیکن اس پر ایمان ہے۔ اسی طرح خبر کے عذاب کو دیکھا نہیں، اس پر ایمان ہے۔ یہ صحیح ہدایت پر عمل کرنے والوں کی نشانیاں ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں، یعنی پابندی کے ساتھ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہدایت پر عمل کرنے والے ہیں۔ اب ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان بولے، اقامت صلاۃ سے پیچھے رہے، نماز 5 وقتہ سے پیچھے رہے، تو 1000 اپنی زبان سے وہ 1000 بولیاں بولے کہ میں مسلمان ہوں، میرے باپ دادے مسلمان ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ 5 وقتہ نماز کی ایسی کڑوے ضابطے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دیے۔ اب یہ ضابطہ خود ہمیں بتائے گا کہ ہم کیا ہیں۔ اب کسی اور کے فیصلے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ ضابطے کے اوپر ہمارا عمل ہے یا نہیں ہم دیکھیں، اس کے حساب سے ہم اپنے آپ کو سیٹ کریں کہ ہم کیا ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے بدلایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہدایت پر عمل کرنے والوں کی پہچان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ان نبیوں پر جو کتابیں اللہ نے اتاری، ان سب پر ان کا مجمل ایمان ہوتا ہے، کہ اجمالی طور پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ وہ سب کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اپنے رسولوں پر اتاری ہے۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے اتاری، زبور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر اتارا۔ ایسا ان پر ایمان ہوتا ہے۔ یہ اہل کتاب سے جلتے نہیں ہیں، حسد نہیں کرتے ہیں، دشمنی نہیں کرتے ہیں، کیونکہ وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو ماننے والے تھے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت کو بیان فرمایا۔ اس پارے کے اندر قرآن پاک کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ عقلی دلائل دیے، عقل سے دلیلیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم کو شک ہو
اس چیز کے بارے میں جس چیز کو ہم نے اپنے بندے پر اتارا، یہ قرآن پاک کو، تو فاتوا بصورۃ من مثلہ، تمہیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، تم سمجھ رہے ہو، فاتوا بصورۃ من مثلہ، اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ، اس جیسی ایک صورت تم بنا کر کے لے آؤ، وادعوا شہداءکم من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر کے سارے لوگوں کو مدد کے لیے بلا لو، ساری دنیا کے لوگوں کو، بڑے بڑے ماہروں کو اور بڑے بڑے جاننے والوں کو مدد کے لیے بلا لو، سب کو بلا کر کے ایک سورہ تم لے کے آؤ۔ قرآن پاک کے اندر جو 114 سورے ہیں اس میں سے چھوٹا سورہ ہی کیوں نہیں تم لے کر کے آؤ، ان کنتم صادقین، تو تمہاری سچائی کو ہم تسلیم کریں گے، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کرو۔ بعد کی آیت میں اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کام نہیں کر سکتے، اگر تم نے یہ کام نہیں کیا اور کر بھی نہیں سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، یعنی ایک سورہ بھی تم نہیں لا سکتے، تو تم کیوں نہیں مانتے ہو؟ اس آگ سے ڈرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، یہ اس آگ سے ڈرو جو کافروں کو لپیٹ لینے والی ہے، اس کو نہ مان کر کے پیچھے نہ جاؤ، تم ہار جاتے ہو، تم نہیں لا سکتے ہو، تو تم تسلیم کر لو کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے دنیا میں، برزخ میں اور آخرت میں کامیاب زندگی حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کو اللہ نے بھیجا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ نیک اعمال جو کرنے والے لوگ ہیں، شیطان قسم قسم کے سے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اتنا ہم نیکی کے ساتھ رہتے ہیں، دنیا میں کیا فائدہ، غلط کام کرنے والے کتنے اونچے چلے جاتے ہیں، کیا کیا ان کو مل جاتا ہے، کوئی ان کو روک ٹوک نہیں ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ نیک عمل کرنے والے آگاہ ہو جائیں کہ ان کا انجام جنت ہے، نیک عمل کرنے والوں کا انجام جنت ہے۔ یہ دنیا آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ کسی کو دیتے ہیں، کسی سے چھین لیتے ہیں، لیکن نیک عمل کرنے والے ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، مومنوں کو بشارت دے دیجیے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مومنوں کو بشارت دے دیجیے۔ یہ کون مومن؟ جو ایمان لا کر نیک عمل کرتے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ ایسی جنتوں کے اندر اللہ ان کو رکھیں گے جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ کیا یہ معمولی چیز ہے؟ انسان دنیا کے اندر نیک عمل اس لیے نہ کرے کہ لوگ اس کو اچھا بولے، اس لیے نہ کرے کہ اس کو دنیا ملے، اس لیے کرے کہ اللہ اس کو جنت دینے کا وعدہ کیا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو جنت ملے گی۔ نیک اعمال کریں، ایمان مضبوط رکھیں، نیک اعمال کثرت سے کریں، اچھے اخلاق سے رہیں، اس کا بدل جو ہے دنیا والے نہیں دیں گے، اللہ رب العالمین دے گا جنت کی شکل میں۔ چنانچہ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے میں بیان فرمائی۔ اس کے بعد کہا کہ قرآن مجید سے مسلمانوں کا رویہ کیسا ہے، کافروں کا رویہ کیسا ہے۔ قرآن تو ایک ہے، کچھ لوگ اس سے ہدایت پا جاتے ہیں، کچھ لوگ اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، ایک مچھر کی مثال اللہ نے دیا، اور مومن جو لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اس مچھر سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نصیحت دینا چاہتے ہیں، ان کا ایمان زیادہ ہو گیا۔ لیکن کافروں نے کہا کہ ماذا اراد اللہ بہذا مثلا، اس مثال سے اللہ کیا چاہتا ہے، کہ مچھر کی مثال دے کر کے اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتا ہے، مذاق اڑایا، گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ دیکھو قرآن ایک ہی ہے، لیکن بعض لوگ اس سے ہدایت بھی پا رہے ہیں، بعض لوگ اس سے گمراہ بھی ہو رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اس کے بعد اس پارے میں، ایکویں پارے میں انسان کی زندگی کی شروعات اللہ نے بتلائی۔ دنیا کے اندر جو انسان رہتے ہیں، انسان سے پہلے جنوں کی حکومت تھی، یہاں پر جن حضرات حکومت کرتے تھے دنیا میں، زمین پر جن حضرات بستے تھے، لیکن کیا ہوا، یہ بڑے باغی بن گئے، سرکش بن گئے، نافرمان بن گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور جنوں سے خلافت کو کھینچ کر انسانوں کو اللہ نے خلافت دے دی، خلیفہ بنایا۔ ایک کے بعد دیگر آنے والے لوگ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بنایا، اور جنوں کے سردار ابلیس کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ اس نے تکبر میں مبتلا ہو کر
اور حسد کر کے آدم علیہ السلام پر جل کر سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو دھتکار دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا تو ابلیس نے کیا کیا؟ ابلیس نے بابا آدم اور اماں حوا کو بہکا کر کے نافرمانی پر آمادہ کر دیا۔ جس جھاڑ کا پھل کھانے سے اللہ نے منع کیا تھا اس جھاڑ کے پھل کو کھلا دیا۔ میرے بھائیوں، آج بھی شیطان کا یہ بہکاوا اسی انداز سے چلتا ہے۔ دیکھیں بے شمار چیزیں اللہ نے ہمارے لیے جو ہے حلال کی ہے، بے شمار چیزیں اللہ نے ہمارے لیے حلال کی ہے، لیکن انسان کا ذہن ادھر جاتا ہے جو چیزیں حرام ہیں، حرام کی طرف لپکتا ہے اور اس کا ارتکاب کر دیتا ہے انسان۔ اکے دکے چیزوں کو اللہ نے حرام کیا، اکثر چیزوں کو اللہ نے حلال کیا ہے، لیکن جو حلال چیزیں ہیں ان کی طرف سے ہٹا کر کے ذہن کو شیطان جو حرام چیزیں ہیں ان کی طرف لے جاتا ہے۔ جنت یہ کتنی بڑی نعمت تھی اور اس کے اندر کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب نعمتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے حلال کر دیا تھا، ایک چیز کو حرام کیا تھا کہ وہ درخت کا پھل نہ کھانا، لیکن بہکا کر کے ابلیس نے کیا کیا؟ اسی درخت کا پھل کھلا دیا، اور یہ وعدہ کر چکا ہے کہ آدم کی اولاد کو بہکائے گا تو اس کا کام کیا ہے؟ صرف حرام چیزوں کی طرف دل کو لبھاتا ہے۔ حرام جو چیزیں ہیں اللہ نے جس کو حرام کیا اس کی طرف دماغ کو لگاتا ہے، میٹھے انداز میں بتانے لگواتا ہے، اچھے انداز سے اس کے لیے راستہ مہیا کرواتا ہے اور لے جا کر کے اس کے اندر انسان کو ملوث کر دیتا ہے اور گناہ کا ارتکاب کرنے لگواتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بہت ساری اچھی چیزیں ہیں، لیکن انسان کا ذہن ادھر جاتا نہیں ہے۔ یہ شیطان کے کرتوت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بات بتلائی کہ امارت اور حکومت، یہ جو ہے حکومت کرنے والے اور امامت کرنے والے لوگ، وہ لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے دل کے اندر جرأت ہو، شجاعت ہو، طاقت ہو، دلی طاقت ہو، ان کے اندر دلیری ہو، ہمت ہو۔ اس کے بغیر یہ نہ دعوت کا کام کر سکتے ہیں اور نہ ہی حکومت چلا سکتے ہیں۔ یہود قوم بڑی بزدل قوم تھی، کوئی بھی مارنے کے لیے آتا تو بھاگ جاتی تھی، اور موت کا خوف ان کے ذہنوں کے اندر چھایا ہوا رہتا تھا، اور آخرت کے دن سے یہ ڈرتے تھے۔ اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ پہلے ان کو حکومت دیا تھا بنی اسرائیل کو، لیکن جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ دعوت پہنچانے کے قابل نہیں ہے، حکومت چلانے کے قابل نہیں ہے، ہلکے لوگ ہیں۔ کیسے ہلکے؟ کہ یہ دنیا کو بہت چاہتے ہیں اور زندگی کو بہت چاہتے ہیں، ان کے دل کے اندر مضبوطی نہیں ہے بلکہ بزدلی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا، ان کو اتار دیا اس منصب سے اور امت محمدیہ کو لا کر کے بٹھایا۔ اس لیے کہ امت محمدیہ یہ جرأت والی امت ہے، شجاعت والی امت ہے، بہادر امت ہے۔ یہ موت کا خوف دل میں نہیں رکھے گی بلکہ اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچائے گی۔ اس نیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو خیر امت کا لقب دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہا کہ تم بزدل اس وقت بنو گے جب کہ تمہارے دل میں دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت آ جائے گی۔ تو یہ دنیا کی محبت اور آخرت سے نفرت، موت سے نفرت جس آدمی کے دل میں آتی ہے، اس آدمی سے اللہ کوئی بڑا کام نہیں لیتا۔ بڑا کام لینے کے لیے دل کا یعنی جرأت مندی چاہیے، شجاعت چاہیے، بہادری چاہیے۔ یہ بہادری جب تک بنی اسرائیل میں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت دیا اور ان کے اندر دنیا داری آئی، دنیا سے محبت آئی، موت سے نفرت آئی، اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ یہ یہودی لوگ مشرکین سے بھی زیادہ زندگی پر حرص رکھتے ہیں۔ یود احدہم لو یعمر الف سنہ، 1000 سال جینے کی خواہش کرتا ہے آدمی، 1000 سال جینے کی خواہش کرتا ہے کہ میں دنیا کے اندر جیتا رہوں۔ یعنی اب جینے کے لیے کیا کرتا ہے؟ جینے کے لیے وہ جنگ میں نہیں جاتا، جینے کے لیے بڑے بڑے بھاری کام نہیں کرتا، جن کاموں سے جان کا خطرہ ہوتا ہے وہ خطرے والے کام نہیں کرتا، ڈرتا ہے، بزدلی، کیونکہ دنیا کے اندر جینا یہ چاہتا ہے، اس وجہ سے بڑے کام نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بھی یہ اصول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو یہ حکومت دی پہلے،
لیکن وہ بزدل تھے، بھاگ جاتے تھے، دنیا دار تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو معزول کر دیا اور امت مسلمہ کو یہ دے دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یہودیوں کا شیوا، یہودیوں کی عادت کیا ہے؟ آج اکثر مسلمانوں کے اندر بھی یہ عادت آ چکی ہے۔ یہودیوں کی عادت کیا تھی؟ دیکھتے تھے کوئی گھرانہ اچھا ہے، بعض لوگ اچھے خوشحال زندگی گزارتے ہیں، بیوی بچے بہت سامان مہیا ہے ان کو، دنیا کی مال و دولت ان کے پاس زیادہ ہے، تو راتوں رات کیا کرتے؟ ان کو جا کر کے جادو کرا دیتے تھے اور گھر پورا اجاڑ دیتے تھے، ویران کر دیتے تھے۔ یہ یہودیوں کی خصلت تھی کہ کسی کا گھر اچھا ہو ان سے دیکھا نہیں جاتا، کوئی خوشحال ہو ان سے دیکھا نہیں جاتا، یہ یہودیوں کی خصلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ لوگوں کو شیاطین جو ہے یہ جادو سکھاتے تھے، تو یہ یہودی جادو سیکھتے تھے، جادو سیکھ کر کے کیا کرتے تھے؟ میاں بیوی میں جھگڑے ڈالتے تھے، گھروں کو ویران کر دیتے تھے، اجاڑ دیتے تھے۔ تو آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو کوئی آدمی محنت سے کام کر رہا ہے اور اس کو پیسے مل رہے ہیں، دنیا اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں لکھا ہے، تو وہاں جا کر کے وہاں بھی کرکری کرتے ہیں، کرکری کر کے وہاں کے جو اس کا یجمان ہوتا ہے، مالک ہوتا ہے، اس کا ذہن اس کو خراب کرتے ہیں، اس کو کام سے وہ نکال دیتا ہے۔ تو یہ یہودی خصلت ہے کہ اپنا زہر اگل کر کے ایک آدمی جو اپنے طور پر محنت کر رہا ہے اس کے پیٹ کو لات مارنا اور اس کو تنگی میں مبتلا کر دینا، یہ یہودی خصلت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا، اس سے دور رہنے کی تعلیم دی، کیونکہ انسان کو جو ملتا ہے وہ اس کی کوشش سے نہیں ملتا، بلکہ اللہ نے اس کے نصیب میں جو لکھا ہے اس حساب سے اس کو ملتا ہے۔ تو اب اللہ کے نصیبے پر ہم کون ہو سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کامنٹ کریں اور اس سے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں یہ بتلایا، اگر آپ پر کوئی جلے آپ کی خوبصورتی کی وجہ سے، آپ کے مال و دولت کی وجہ سے، تو آپ کو اس کا جواب دینا نہیں ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے۔ حسد کرنے والے کا جواب کچھ بھی جواب نہیں ہے، حسد کرنے والے کو اس کی جو تکلیف اندر کی ہے وہی خود کافی ہے۔ جو جلنے والا رہتا ہے وہ آپ کے پاس کچھ نعمت کو دیکھتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کو تکلیف ہونے لگتی ہے، یہ خود کافی ہے اس کو، اس لیے رد عمل کے طور پر الٹا جواب دینے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ نے بتلایا۔ اس کے بعد کہا کہ عہد و پیمان توڑنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کی سزائے اللہ نے ذکر فرمائی، بنی اسرائیل کی فضیلت بتلائی، اور بے جا بنی اسرائیل نے جو اعتراضات کیے اور اللہ کی بات کو نہیں مانا، یہ قوم ایسی ہے بنی اسرائیل، اللہ نے جتنے انعامات ان پر کیے اتنا نافرمانی سے اللہ کا جواب دیے۔ کتنے انعامات اللہ نے ان پر کیے، لیکن سارے انعامات کا جواب انہوں نے نافرمانی سے دیا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی نبی کی عزت کرو، نبی کو نامناسب الفاظ سے مت پکارو، اللہ کے نبی کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، تو نبی کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا گیا کہ بیٹھے بیٹھے شیخ چلی کے جیسا خواہشات اور باتیں بنانے سے کوئی بات نہیں بنتی، انسان کو چاہیے کہ بات ایسی بات کرے جس پر دلیل ہو، اور بات جب کرتا ہے تو اس پر عمل کرے۔ عمل کے بغیر دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی کامیابی ناممکن ہے۔ دنیا نہیں ملتی محنت کرے بغیر، تو آخرت محنت کیے بغیر خواہشات سے کیسے مل سکتی ہے؟ انسان کو خوب عبادت کرنا ہے آخرت کو کمانے کے لیے، اور دنیا کو کمانے کے لیے دنیا کے اندر اس کو محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شان ذکر فرمایا، اسماعیل علیہ السلام کی شان ذکر فرمایا کہ یہ دونوں نے کعبۃ اللہ بناتے وقت جو دعا فرمائی تھی، یہ دعا کا تذکرہ بھی اللہ نے کیا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، کہ انہوں نے دعا کی پروردگارا ہمارے اس چھوٹے عمل کو تو قبول کر لے۔ تو عمل کرنے والے بہت سارا عمل کرتے ہیں، عمل کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ وہ عمل قبول ہو جانا کمال ہے۔ اس لیے اللہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ایسا عمل ہمیں کرنے کی توفیق دے اللہ، جو عمل ہم کریں تو تیرے پاس قبول ہو جائے۔ تو عمل کرنا کمال نہیں ہے، بلکہ عمل کا قبول ہونا کمال ہے۔ تو یہ پھر اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا کہ موت کے وقت اپنے بچوں کو انہوں نے بٹھا کر کے اپنے بچوں سے پوچھا، ما تعبدون من بعدی، میرے بچوں میرے چلے جانے کے بعد میرے جائیداد میں سے کیسا تم تقسیم کر لو گے؟ یہ نہیں پوچھا،
بلکہ یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میرے بچوں، میرے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو ایک باپ کو بچوں کے تعلق سے دنیا کے مال و دولت کی نہیں بلکہ بچوں کے ایمان کی فکر ہونی چاہیے کہ میرے چلے جانے کے بعد ان کا حال کیا ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو بٹھا کر کے پوچھا کہ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی تم عبادت کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحد، کہ آپ کے اور ابراہیم، اسماعیل، اسحاق کے جو پروردگار ہے اسی کی ہم عبادت کریں گے جو اکیلا ایک رب العالمین ہے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں کہا کہ کسی کو برا نہ بولو، کسی کو بھی برا نہ بولو، خود اچھے بننے کی کوشش کرو، دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کرو، کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالو، کیونکہ جو آدمی جو کچھ کرتا ہے اس کا بدلہ وہ خود پانے والا ہے۔ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ ایک امت گزر گئی، انہوں نے جو کیا اللہ ان کا حساب ان سے لے گا، آپ جو کریں گے آپ کا حساب اللہ آپ سے لے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی پر کیچڑ نہیں اچھالنا چاہیے، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کرنے کی زیادہ، اپنے آپ کو اچھا بنانے کی کوشش کریں، خود اچھے بنیں، دوسروں کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ کامنٹ سے، دوسروں کے اوپر انگلی اٹھانے سے، کیچڑ اچھالنے سے فائدہ کچھ نہیں ہے، الٹا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بھائیوں کے اندر عداوت اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے اور دنیا کے اندر وہ سکون کی زندگی نہیں جی سکتے۔ یہ پہلے پارے کا مختصر سا خلاصہ تھا۔ اللہ تعالی ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اللہ تعالی بڑے شوق و ذوق کے ساتھ ہمیں عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب ہمارا انتقال ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہماری زبان پر کلمہ توحید جاری فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔